مجھے اماں نہیں اچھی لگتی تھیں. چھوٹی قمیصوں کا رواج ہوتا تو میری لمبی لمبی قمیصیں سلواتی، اور جب لمبی قمیصوں کا دور آیا تو انہوں نے لمبی قمیصوں کو گھٹنوں تک کروا دیا. اچھے سے اچھے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیتی تھیں. کسی فنکشن میں جانا ہو تو لاکھ منتیں کر لو، کبھی لپسٹک تک لگانے نہیں دی. کہتی تھیں جب دلہن بنو گی تو روپ نہیں آئے گا. اسکول سے نکل کر کالج آئے تو کس کر حجاب اڑا دیا گیا. کالج میں لڑکیاں بال کھولے اتنی پیاری لگتی، اور ایک میں ابھی سے بوڑھی لگنے لگی تھی. اماں کس کس کر میری 2 چوٹیاں بناتی تھیں. بارہا کہا، اماں 1 چوٹیاں بنانے دیں، 2 کا رواج نہیں ہے، اور سکارف کے اندر 2 چوٹیوں سے میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن اماں کہاں ماننے والی تھیں. کالج سے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو کر یونیورسٹی پہنچے. سوچا اب میں بڑی ہو گئی ہوں، یہاں کچھ منمانی کروں گی. لیکن اماں نے یہاں بھی میری جان نہیں بخشی، حد ہی کر دیتی تھی. رات کو میرے سر میں تیل کی پوری بوتل انڈیل دیتی، کہتی کہ پڑھائی کی محنت سے بال نہ جھڑ جائیں. مجھے ان سے سخت چڑ ہونے لگی تھی. مجھے اماں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی. یونیورسٹی میں اتنے اچھے اچھے اونچے سٹینڈرڈ کے لڑکے لڑکیاں نظر آتے تھے. بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کی جوڑیاں بھی بنی ہوئی تھیں، مگر میری طرف مجال ہے کہ کوئی متوجہ بھی ہو جائے، کیونکہ میرے سر سے کڑوے تیل کی بھبک آتی تھی. ایک لڑکا تھا یونیورسٹی میں، نہ جانے اس لڑکے میں کیا بات تھی کہ اس کے ارد گرد لڑکیوں کا جمع غفیر رہتا تھا. میری بھی یہ خواہش ہونے لگی کہ میں اس کی دوست بن جاؤں، مگر وہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. اس وقت میری ایک سہیلی نے یہ کہا کہ دیکھو، یاد رکھنا، تم جیسی ہو اسی طرح کے لوگ تمہیں ملیں گے. میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا اور پوری طرح پڑھائی میں مصروف ہو گئی. وقت گزرتا گیا اور پڑھائی مکمل ہوئی. رزلٹ آ گیا. یونیورسٹی میں میرے علاوہ ایک اور لڑکے نے ٹاپ کیا تھا، جسے آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. میری سہیلی کا کہنا سچ ثابت ہوا، اور میری شادی میرے جیسے اسی ٹاپر لڑکے سے ہو گئی، جس کو یونیورسٹی میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اب ہم دونوں کی ایک پیاری سی بیٹی ہے. میری جو خواہشات میرے دل میں رہ گئی تھیں، میں ان کو اپنی بیٹی کو سجا سنوار کر پورا کر رہی تھی. جب لوگ اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھتے، میں باغ باغ ہو جاتی. اب وہ بڑی ہو رہی تھی. اس کی چال ڈھال میں مجھے ادائیں نظر آنے لگی. وہ جہاں سے گزرتی لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھتے، پر مجھے اب یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا. بلکہ سچ پوچھیں تو بہت برا لگتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ اسے کوئی بھی ایسی نگاہوں سے دیکھے. آج مجھے شدت سے اماں یاد آ رہی ہیں، اور مجھے اماں کی وہ پابندیاں بھی یاد آ رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ مجھے بری لگا کرتی تھی. آج مجھے ان کی اپنے اوپر لگائی ہوئی پابندیوں پر فخر محسوس ہو رہا ہے. اب اماں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو ابھی اپنے پاس بلایا ہے، اسے زندگی کا یہی راز سمجھانے کے لیے کہ بعض معاملات میں ماؤں کی طرف سے پابندیاں بچیوں کے وقار اور عزت میں اضافہ کرتی ہیں اور انہیں سرخرو کرتی ہیں. اپنے بچے بچیوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی دیں، تاکہ وہ پردے کو اپنی عزت اور وقار سمجھیں، نہ کہ قید. اللہ پاک سب ماؤں کو اپنے بچے بچیوں کو اچھی اور دینی تعلیم و تربیت دینے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.